شامی صاحب سر بڑا اہم دورہ، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایران اور پاکستان کے درمیان جی ایک تلخی پیدا ہوئی تھی نا. جی ہاں سر. کہ انہوں نے ایک جو دہشت گرد ہیں مبینہ ان پر اٹیک کیا پاکستان کی سرزمین پر. پاکستان نے جواب دیا تھا پھر پاکستان نے اس کا جواب دیا، اور لیکن اس تلخی کو بہت جلد سمیٹ لیا گیا. بالکل. اور اب جو ابراہیم رئیسی تشریف لائے ہیں تو اس سے مزید یہ ہمارے دوستانہ تعلقات جو ہیں وہ مستحکم ہو گئے ہیں، اور ان کے اندر جو دراڑ آئی تھی اس کو اچھی طریقے سے یعنی پر کر دیا گیا. صحیح. اب آج میں نے سمجھے کہ رئیسی ڈے منایا. اچھا. یوم رئیس. اچھا. ہوا یہ کہ رات کے کوئی 12 بجے کے قریب مجھے ٹیلی فون آیا ڈی جی پی آر کے ہاں سے. اچھا. کہ بھئی کل 8 بجے ٹھیک آپ نے گورنمنٹ کالج لاہور پہنچ جانا ہے. اچھا. اور وہاں ایران کے صدر تشریف لا رہے ہیں اور وہ گفتگو کریں گے. اچھا. صبح 8 بجے. صبح 8 بجے. اچھا. بالکل پابندی یہ وقت کے ساتھ. ٹھیک ہے. میں نے کہا دیکھتا ہوں صبح. جب میں اٹھا تو میں نے کہا بھائی اٹھ جاتے ہیں جلدی. معزز مہمان آ رہے ہیں، ان سے محبت ہے، ایران سے بھی محبت ہے، ان کی زیارت ہوگی، ان کی گفتگو سنیں گے. اور اسلام آباد آپ جا نہیں سکے تھے. اسلام آباد کا تو منسوخ ہو گیا تھا معاملہ. بالکل. تو اب میں نے کمر ہمت کسی 7:30 بجے گھر سے نکلا. اچھا. اور 8 بجے ٹھیک وہاں گورنمنٹ کالج پہنچ گیا. ٹھیک. جو یونیورسٹی ہے. اب وہاں جب میں اندر پہنچا ہوں تو معلوم ہوا کچھ طالب علم موجود ہیں، اساتذہ موجود ہیں. وہ وائس چانسلر ہماری جو ہیں وہ تشریف فرما ہیں ڈاکٹر شازیہ بشیر، جو پہلی خاتون وائس چانسلر ہیں 160 سالوں میں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کی، اور ڈین ہے فزکس کی. بالکل. یعنی سائنس، شعبہ سائنس کی فزکس کی وہ پروفیسر ہیں. 96 سے یہاں پر. تو اب وہ ان کو اس وقت وہ قائم مقام وائس چانسلر. بالکل صحیح. تو جب نئے وائس چانسلر جو ہیں ان کا ابھی نشستیں خالی پڑی ہیں بے شمار یونیورسٹیوں کی، کالجز کی. گزشتہ سال 1.5 سال سے تماشا لگا ہوا ہے. کبھی عدالت نے سٹے دے دیا، کبھی ایک حکومت بدلی، کبھی دوسری بدلی، اور یونیورسٹیاں جو ہیں وہ قائم مقام وائس چانسلر کے سپرد ہیں. ٹھیک ہے. تو بہرحال ڈاکٹر فوزیہ بشیر تھی، انہوں نے ملاقات تھی ان سے، اور بڑی اچھا یعنی فرق ہوئی ان سے مل کے، بڑا اچھی بات چیت تھی، اور بڑی شاندار خاتون. صحیح. تو بہرحال اب اس کے بعد انتظار کرتے رہے. کوئی نوجوان آ گئے، کوئی پروفیسر حضرات ملے، کچھ نام میڈیا کا، لیکن کوئی آدمی نہیں تھا. پھر وہ پی ٹی وی کی ایک ہماری نیوز ایڈیٹر ہے، سینئر نیوز ایڈیٹر، وہ کیا نام ہے ان کا، فرحانہ خان. اچھا. وہ آ گئی. اچھا. اب اس کے بعد یونیورسٹی کے پروفیسر، پھر وہ رضوی صاحب آ گئے، ہمارے رضوی صاحب کے بیٹے، دوسرے جو اولڈ راویئنس کے لیڈر ہیں. صحیح. صدر صاحب نے کب آنا تھا؟ صدر صاحب کا اب معلوم ہوا بھئی صدر صاحب تو ابھی اسلام آباد سے اڑان بھر رہے ہیں. پھر اس کے بعد وہ دیکھا وہ فرحانہ کے پاس ان کا جو پروگرام تھا اس میں تو وہ انہوں نے آنا تھا. پھر آ کے انہوں نے مزار اقبال پہ جانا تھا، مزار اقبال سے پھر گورنمنٹ کالج یونیورسٹی آنا تھا، اور پھر یہاں سے انہوں نے گورنر ہاؤس میں جا کے چیف منسٹر صاحبہ کے ساتھ کھانا کھانا تھا. بالکل. اب جناب ہم انتظار میں کرتے اور بہرحال پروفیسروں سے ملتے، اور ایک بڑے دھڑلے کے پروفیسر تھے جو اسٹیج سیکرٹری بھی تھے. اچھا. تو پتہ نہیں کیا ان کا نام، آوان صاحب تھے. تو بہرحال ٹھیک. پھر کب محسوس ہوتے رہے. 11:05 پر جناب صدر تشریف لائے. اچھا. یعنی 8 بجے سے 3 گھنٹے آپ وہاں بیٹھے. 3 گھنٹے انتظار. ٹھیک ہے. اور پھر وہ ہمارے ان کے وزیر مہمانداری ریاض پیر زادہ وہ بھی ساتھ تھے. اچھا. دوسرے بھی. اچھا. اب اس کے بعد پھر تقریریں شروع ہوئیں. وائس چانسلر صاحبہ نے تقریر کی، اور پھر یعنی صدر ایران جو ہیں انہوں نے تقریر کی. ٹھیک ہے. اور پھر دوستی اور محبت کا اظہار کیا. بہت اچھی تقریر ڈاکٹر شازیہ بشیر نے کی. اچھا. بڑی اچھی اردو میں، فصیح اردو میں، اور پھر اس کا ترجمہ ہوا فارسی میں. اور پھر ڈاکٹر ہمارے جو، اور انہوں نے کہا کہ ایران اور پاکستان کے درمیان جو تبادلہ ہونا چاہیے جامعات کی سطح پر بھی، تحقیق کا، علم و ہنر کا، جستجو کا، آپس میں روابط ہونے چاہیے. تو پھر جب صدر ایران گفتگو انہوں نے شروع کی تو وہ تو فصاحت کے پھر دریا بہا دیے. صحیح بات. انہوں نے کہا بھئی ایران جو ہے
اور پاکستان کی تو تاریخی رشتے ہیں، ثقافتی ہیں، لسانی ہیں، مذہبی ہیں. تو پاکستان اور ایران، ان کا ایران اور پاکستان جو ہے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور ایران کے ساتھ جو پاکستان کا تعلق ہے بہت اونچا، بہت گہرا. صدیوں سے. انہوں نے کہا کہ علم و ہنر جو ہے اس پر بھی ہمیں یعنی اجارہ داری قائم نہیں کرنی چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ کرنا چاہیے. غزہ پہ انہوں نے کہا کہ یہ جو غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اور فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے، اس کے بعد یہ کیسے کہتے ہیں جناب کہ ہم انسانی حقوق کے پاسدار ہیں؟ کیا جمہوریت کی باتیں کرتے ہیں؟ صحیح بات ہے. بچے قتل ہو رہے ہیں، عورتیں قتل ہو رہی ہیں، بربریت، نسل کشی، اور دنیا کا ضمیر جو ہے وہ جاگ رہا ہے اور لوگ ریئیکٹ کر رہے ہیں. تو بہرحال یہ جو بربریت ہے تو ہم اس کے خلاف تو اور پاکستان کے کردار کو بھی سراہا کہ جس طرح ساتھ دیا پاکستان بھی ظاہر ہے کہ اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے. بالکل. تو پھر اب تقریر ختم ہوئی تو میرا خیال تھا کہ کوئی آپ کو انٹریکٹیو سیشن ہوگا کہ پروفیسر حضرات موجود ہیں، طلبہ موجود ہیں، کچھ تھوڑے بہت سوال جواب بھی ہوں گے، کوئی مکالمہ بھی ہوگا. لیکن نہیں، اور صدر صاحب جو تھے اس کے بعد روانہ ہو گئے اور ہم ان کی یادیں جو ہیں دل میں لیے واپس آ گئے. پھر حقیقت تو یہ ایک بڑی اچھی گفتگو انہوں نے کی اور دلوں میں اتر گئی. بار بار تالیاں بجتی رہی، لوگ ان کو تحسین اور داد و تحسین دیتے رہے. ہو سکتا ہے شاید وقت کی کمی ہو، ورنہ عام طور پہ جیسے پاکستان سے ان کا شیڈول تو طے تھا نا. نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں پاکستان سے جب سربراہ مملکت یا پرائم منسٹر جاتے ہیں تو آپ دیکھیں نا باہر کی یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، انٹریکٹیو سیشنز ہوتے ہیں، ٹیلی کاسٹ کیے جاتے ہیں. یہاں ہونا تو چاہیے تھا. ہاں، اور یہ کام ظاہر ہے پھر یہاں آپس میں مکالمہ ہوتا، کوئی تبادلہ خیال ہوتا. لیکن بہرحال انہوں نے، ان کی مہربانی، تشریف لائے وہاں. اور یونیورسٹی جو ہے اس میں یعنی آپ ایک انہوں نے بڑا خاص طور پہ ذکر کیا کہ یہ یونیورسٹی جو ہماری ہے، جو پاکستان کے جو سائنٹسٹ ہیں، نیوکلیر سائنٹسٹ 70% جو ہیں اس یونیورسٹی نے پیدا کیے ہیں. واہ. سائنسدان، اور جو ایک لیڈرشپ فراہم کیا ہے ملک کو. اور آپ یہ دیکھیے، پھر میں نے وائس چانسلر کے کمرے میں وہ دیکھا نوبل جو پرائز ہے ڈاکٹر عبدالسلام کا، وہ انہوں نے اصل جو تھا نا وہ اس کا پرائز، اچھا وہ وہاں گورنمنٹ کالج کو ڈونیٹ کر دیا ہوا. عبدالسلام صاحب تو چلے گئے تھے ملک سے. ہاں نہیں، وہ تو پاکستان میں نہیں تھے، لیکن بہرحال پاکستان سے جڑے رہے، اس کی محبت کا اظہار کرتے رہے. اور وہ انہوں نے گورنمنٹ کالج یہیں میں پڑھے تھے، یہیں پروفیسر رہے. اور وہ اب ان کا نوبل جو پرائز ہے وہ وہیں تمغہ یا تحریر سرٹیفکیٹ وہ وہاں شیشے میں لگا ہوا ہے. بڑی فرحت ہوئی دل کو. تو بہرحال اب مزار قائد بھی گئے سر تو وہاں چلے گئے نا. مزار اقبال پہ گئے. ہاں، مزار اقبال میں کہہ رہا ہوں وہاں. مزار اقبال پہ گئے. وہاں اقبال کا تو ایک خاص مقام ہے نا. اقبال لاہوری کہتے ہیں. اور اقبال لاہوری، جو اقبال کا جو کلام ہے اس کا بیشتر حصہ تو فارسی میں ہے، جس پہ وہ ان کو بڑا فخر کا اظہار کرتے تھے کہ اصل تو میرا پیغام فارسی میں ہے. تو پھر ان کی تو بڑی ایک مشہور نظم ہے اقبال کی، اے خواب گراں خواب گراں خواب گراں خیز، گہری نیند سے بیدار ہو جاؤ بیدار ہو جاؤ بیدار ہو جاؤ. وہ ترانے کے طور پہ گایا جاتا ہے ایران میں، پورے میں، اور پورا افغانستان میں گایا جاتا رہا. تو بہرحال اقبال جو ہے وہ ایک ہمارے ان کے درمیان ایک مضبوط بندھن ہے. اور پھر اس کے بعد جب باہر نکلے، ٹریفک جیم ہر جگہ، بڑی مشکل ہوئی ہے پورا ملک، لوگوں کو، پورا شہر، بہت سیکورٹی